نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سورۃ الفاتحہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ مطالب و معانی کے لحاظ سے بہت لمبی صورت ہے، لیکن اگر آیات کو دیکھا جائے تو 7 آیات پہ محیط یہ مختصر سی صورت، جسے قرآن کا دیباچہ کہا جائے، خلاصہ کہا جائے، تو بالکل حق بجانب ہے، چونکہ اس میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، عبادات و معاملات کا بھی اجمالی طور پہ تذکرہ ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ صورت بڑی جامع صورت ہے۔ جہاں تک فضیلت کی بات کی جائے تو اس مختصر سی صورت کی فضیلت کے حوالے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری روایات مروی ہیں۔ انشاءاللہ کچھ روایات کا ذکر فجر کے دروس کے اندر کیا جائے گا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سورۃ الفاتحہ کتنی عظیم سورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان، فرمایا کہ نہ ہی تورات کے اندر، نہ ہی انجیل کے اندر، نہ زبور کے اندر، اور نہ ہی قرآن کے اندر کوئی ایسی صورت نازل نہیں کی گئی مثلھا جو اس کی مثال ہو۔ نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں سورۃ الفاتحہ جیسی صورت کوئی نازل اللہ پاک نے کی نہیں ہے۔ اتنی عظیم یہ صورت ہے۔ اور پھر اسی حدیث کے اندر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَنَّهَا لَسَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي، یہ 7 آیات ہیں جن کو بار بار ریپیٹ کر کے پڑھا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے۔ موٹی سی مثال لے لیں کہ نماز کے اندر ہم سورۃ فاتحہ کتنی بار پڑھتے ہیں، ہر رکعت کے اندر بار بار دہراتے ہیں، بار بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وَأَنَّهَا لَسَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي، یہ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات ہیں۔ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ، اور یہ قرآن عظیم ہے، بڑا قرآن ہے۔ فرمایا الَّذِي أُوتِيتُهُ، یہ وہ صورت ہے جو مجھے اللہ نے خاص طور پہ عطا فرمائی ہے۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ اس صورت کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایات میں اس صورت کے کئی نام بیان کیے ہیں۔ اسی روایت کو لیا جائے تو فرمایا کہ ام القرآن اس صورت کو کہا گیا ہے۔ ام القرآن کا مقصد، معنی کیا ہے؟ قرآن کی ماں۔ اب ماں کا مقام تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ ماں کا کتنا مقام اور کتنا مرتبہ ہے۔ فرمایا کہ یہ قرآن کی ماں ام القرآن ہے، اور اسے 7 من المثانی، 7 مثانی بھی اس کو کہا گیا ہے، 7 آیات بار بار پڑھی جانے والی، اور اسے سورۃ القرآن العظیم بھی کہا گیا ہے کہ قرآن عظیم کی بڑی صورت جو ہے۔ اور اسی طرح مختلف روایات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الکتاب بھی اس صورت کو حدیث کے اندر بیان کیا ہے، یعنی پورے قرآن، پورے کتاب کی ماں۔ ظاہر بات ہے، اتنی جامع صورت ہے تو اللہ پاک نے پورے قرآن کا خلاصہ اس میں رکھ دیا ہے۔ اگر انسان سمجھ کے پڑھے تو یقیناً یہ صورت انسان کو ہر لحاظ سے کافی ہے، ہر لحاظ سے کافی ہے اگر انسان سمجھ کے پڑھے۔ تو فرمایا ایک نام اس کا ہے فاتحۃ الکتاب۔ فاتحہ کہتے ہیں عربی کے اندر، مفتاح ہوتا ہے نا چابی جس سے تالا کھولا جاتا ہے، اسی سے لفظ فاتحہ ہے۔
کھولنے والی، اس سے کتاب کو، قرآن کو فاتحۃ القرآن یا فاتحۃ الکتاب، یہ حدیث کے اندر اس کے نام موجود ہیں، اس سے قرآن مجید کو کھولا جاتا ہے، یعنی آغاز کیا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا اس کا نام سورۃ الکافیہ بھی ہے، سورۃ الشافیہ بھی ہے، سورۃ الشفاء بھی ہے، سورۃ النور بھی ہے، سورۃ الحمد بھی ہے، سورۃ الدعاء بھی ہے، تعلیم المسئلہ بھی ہے، سورۃ المناجات بھی ہے، سورۃ الصلاۃ بھی ہے، سورۃ السوال بھی ہے۔ مختلف نام ہیں اس سورت کے مختلف احادیث کے اندر۔ سورۃ الکنز کے حوالے سے، کنز کا معنی ہوتا ہے خزانہ، یہ کل کے درس کے اندر غالباً میں نے روایت رپیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں نازل ہوا، آ کر کے سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا نبی یہ وہ فرشتہ ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور آپ کے لیے دو نور لے کر کے آیا ہے، دو خزانے لے کر کے آیا ہے، ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں اور دوسرا سورۃ الفاتحہ۔ یہ اللہ پاک نے بطور کنز، بطور خزانہ اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اور جہاں تک سورۃ الشفاء یا سورۃ الرقیہ کا تعلق ہے، یہ شفا والی اور دم والی سورت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی بیماری آتی، کوئی بیماری، میں کسی سے میڈیسن نہیں لیتا، کوئی دوائی نہیں لیتا، میں نے یقین اور یقین کامل کے ساتھ، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سورۃ الشفاء ہے، اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیتا، اللہ بڑی سے بڑی موذی مرض اللہ مجھ سے دور فرما دیتا۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی؟ گھر کے اندر بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، مرد و خواتین، سورہ فاتحہ کا دم کر لیں اور انشاءاللہ شفا ہی شفا ہے۔ وہ صحیح البخاری کی روایت آپ کی نظروں سے کئی بار گزری ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایک صحابہ قبیلہ بنی سلیم سے وہاں سے گزر ہوا، وہاں پہ لمبی حدیث ہے، مختصر سی بات، آخری بات کرنے لگا ہوں۔ وہاں سے جب گزر ہوا تو ایک عورت حاضر ہوئی آپ کی خدمت میں، عرض کی ہمارے قبیلے کے سردار کو بچو نے ڈس لیا ہے، ڈنگ مار دیا ہے، تو کوئی تم میں ہے کوئی دم درود کرنے والا، کوئی اس طرح کا علاج کرنے والا؟ تو ایک صحابی نے کہا ہاں میں کر سکتا ہوں۔ تو وہاں پہ جب سردار کے پاس پہنچے تو آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اسے دم کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب سورۃ الفاتحہ پڑھی نا، اس کا وہ زہر یا وہ درد اس طرح ختم ہو گیا جس طرح کوئی گرہ لگائی ہوتی ہے اور گرہ کو کھول دیا جاتا ہے، مکمل طور پہ صحت یاب ہو، دیکھتے ہی دیکھتے نہ درد رہا، نہ زہر رہا، نہ کوئی تکلیف رہی، وہ شفا یاب ہو گیا۔ اب اس نے بدلے میں، مختلف روایات ہیں لیکن جو روایت میں بیان کر لیں گے، 30 بکریاں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کر کے 30 بکریاں لے کر کے واپس آئے۔ تو صحابہ میں اختلاف پیدا ہو گیا، صحابہ میں جب اختلاف پیدا ہوا، کئیوں نے کہا کہ بھائی یہ تو جائز نہیں ہے کمائی، یہ ایک فاتحہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین کمائی وہ ہے جو قرآن پڑھا کے لی جائے، بہترین کمائی دنیا کے اندر جو قرآن کی تعلیم دے کر کے لی جائے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ہم مسئلہ رکھیں گے، جب آپ جائز ہونے کا فتویٰ دیں گے تو ہم استعمال کریں گے، ادروائز ہم ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ بار کیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے صحابہ کرام اکٹھے ہو کر کے، اللہ کے نبی یہ معاملہ ہوا ہے، قبیلہ بنو سلیم کے پاس وہاں سردار کو بچو نے ڈنگ مار دیا، تو ہم میں سے یہ صحابی ہیں، انہوں نے جا کے دم کیا، تو بدلے میں انہوں نے 30 بکریاں دی، تو کیا ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیے۔ سب سے پہلے تو اس صحابی سے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ سورۃ الشفاء، سورۃ الرقیہ، اس کے اندر اللہ پاک نے شفا رکھی ہے؟ نبی علیہ السلام نے سنا، یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ سورت جب پڑھ کے بیمار کو دم کیا جائے اللہ پاک شفا عطا فرماتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تنازع کا، مسئلے کا حل بیان فرما دیا، فرمایا ان کو ذبح کرو، خود بھی کھاؤ اور میرا حصہ بھی مجھے دے دو۔ کتنی پیاری باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ تو اس لیے یہ سورت جو ہے یہ انتہائی عام ترین سورت ہے اور مشکل بھی نہیں ہے، چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھے بزرگ تک، عمر رسیدہ بزرگ تک ہر ایک کو یاد ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی مسئلہ ہو، آپ سورۃ الفاتحہ کو اپنے دم کا حصہ ضرور بنا لیجئے۔ انشاءاللہ باقی باتیں بھی مزید انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے بہت ساری روایات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو موقع ملا انشاءاللہ بیان ہوگی کل کے درس میں، پرسوں، جب تک انشاءاللہ یہ سورۃ الفاتحہ کا درس ہے تو انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں اس کو مسئلے کو واضح کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے چند ایک مزید باتیں یہ سورت ہر لحاظ سے شفا ہے. چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہو، خواہ کوئی بڑی سے بڑی موذی مرض ہو، ہر بیماری کے لیے اسے شفا قرار دیا گیا ہے. کل کے درس کے بعد کئی ساتھیوں کے ذہن میں یہ ایک سوال تھا کہ سورۃ الفاتحہ کو کتنی بار پڑھ کے دم کیا جائے. حدیث میں اس کی کوئی قید نہیں ہے. جب تک شفا نہ ملے اس سورت کو پڑھتے رہنا چاہیے. سبحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی آئے جن کے اوپر آسیب یعنی جادو کا مسئلہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسی صورت کا دم کیا تو اللہ پاک نے ان کو اس جادو سے نجات عطا فرما دی. اسی طرح ایک بچہ پیش کیا گیا جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کی تو اللہ پاک نے اس بچے کو بھی صحت عطا فرما دی. اسی طرح بعض روایات کے اندر 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے، جو کل کی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کیونکہ مختلف طرق سے وہ روایات مروی ہے اور مختلف احادیث کی کتابوں میں آثار ملتے ہیں 7 کے، لیکن قید نہیں ہے کہ بھائی تم نے 7 بار ہی پڑھنی. 1 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، یعنی اپنا ایک وظیفہ بنا لیں جو آپ کا جی چاہتا ہے. یہ عصر حاضر کے ایک عالم دین پروفیسر عبید الرحمن محسن حافظ اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں کہ میرا کولیگ اوکاڑا کے اندر اسے بلڈ کینسر ہو گیا. اب ظاہر بات ہے بلڈ کینسر تقریباً ہر باشعور انسان کو پتہ ہے کہ کتنی خطرناک بیماری ہے. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس کولیگ کو مشورہ دیا، بھائی دنیا والوں نے تمہیں جواب دے دیا ہے لیکن ایک در اللہ کا ہے، آزما کے دیکھ لو، ممکن ہے وہ شافی الامراض ہے. دوائی کے اندر اثر تبھی ہوتا ہے جب وہ اللہ حکم دے. طریقہ میں بتا دیتا ہوں، عمل تم کرو، اللہ تمہیں شفا دے دے گا. کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ 41 بار سورۃ الفاتحہ، یہ اس ضمن میں بات کر رہا ہوں کہ تعداد کا تعین کسی صحیح حدیث سے نہیں ہے، نہ ہی کوئی حکم ہے، اپنا اپنا تجربہ ہے، جس طرح آپ اپنا تجربہ بہتر سمجھیں. وہ کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد 41 دن یہ سورۃ الفاتحہ 41 بار پڑھنے کا میں نے اسے کہا. اب ظاہر بات ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. وہ جب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، ظاہر بات ہے انسان دلی طور پہ تو بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے بارے مایوسی کفر ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تو سارے مسائل کا حل کرنے والا ہے. تو بار کیا وہ کہتے ہیں میں نے 41 دن سورۃ الفاتحہ 41 بار فجر کی نماز کے بعد اس کو وظیفہ بنا کے پڑھتا رہا. 41 دن کے بعد جا کے میں نے لیبارٹری کے اندر اپنے بلڈ کا ٹیسٹ کروایا. ڈاکٹر بھی دیکھ کے میری رپورٹ حیران ہو گئے کہ اس موذی مرض جو بلڈ کینسر تھا اس کا جڑ سے خاتمہ ہو چکا تھا. زندہ مثال ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے موجودہ دور کی. تو اس لیے سورۃ الفاتحہ بہت عظیم سورت ہے. اسے دم کرنا یہ شرعی
طریقہ کار بھی ہے، اور انشاءاللہ یہ بیماروں کو شفا دینے والی صورت ہے۔ اللہ نے اس کے اندر بڑی برکت رکھی ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید اس صورت کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، تو میں اپنے جی میں آواز سن لی تھی، جی میں سوچنے لگا یار ابھی نماز ختم ہو جائے گی، نفلی نماز تھی، ابھی ختم ہو جائے گی، میں نماز پڑھ کے سلام پھیر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن لوں گا جا کے۔ حدیث میں آتا ہے یہ صحابی اسی سوچ کی بنا پہ، گستاخی یا بے ادبی کا ارادہ نہیں تھا، اسی سوچ کی بنا پہ انہوں نے نماز مکمل کی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا، تو آیا کیوں نہیں؟ عرض کی اللہ کے نبی میں تو نماز پڑھ رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ نماز ہے، چلو سلام پھیر کے جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرآن کا یہ حکم اس کے سامنے رکھا، قال الم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ تم نے اللہ کے قرآن کا یہ حکم نہیں سنا جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً سے پہلے حاضر ہو جایا کرو؟ سبحان اللہ، تم نے یہ بات نہیں سنی؟ تو بہرکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی میں تمہیں ایک ایسی صورت بتاؤں گا، یہاں سے جانے سے پہلے، اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یا اس مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایک ایسی صورت بتاؤں گا کہ جو قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کر کے، اب ظاہر بات ہے مسجد کے اندر تھے، تو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مسجد سے نکلتے وقت میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو جب نبی علیہ السلام مسجد سے نکلنے لگے تو صحابی کے ذہن میں تو وہ بات تھی کہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ ایک صورت بتاؤں گا جو قرآن کی عظیم ترین صورت ہے، تو فوراً کہنے لگے، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی آپ نے جو بات کہی تھی کہ میں ایک صورت بتاؤں گا جو قرآن کی عظیم ترین صورت ہے، تو وہ مجھے آپ بتا دیں۔ سبحان اللہ، حدیث کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَخَذَ بِيَدِي، آپ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ کو پکڑا اور مسجد سے باہر جب نکلنے لگے تو تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّكَ قُلْتَ، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایک عظیم صورت بتاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الحمد للہ رب العالمین، قرآن مجید کی سب سے عظیم اگر کوئی صورت ہے تو سورۃ الفاتحہ، جس کا آغاز الحمد للہ رب العالمین، اللہ کی تعریفوں سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت عظیم صورت ہے۔ باقی انشاءاللہ مزید جو احادیث ہیں سورۃ الفاتحہ کی، انشاءاللہ اگلے درس میں اللہ مجھے آپ کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورۃ الفاتحہ کے ضمن میں چند ایک باتیں گزشتہ درس کے اندر ہو چکی ہیں۔ یہ وہ عظیم صورت ہے کہ جو براہ راست خالق اور مخلوق، عابد اور معبود، یعنی بندے اور اللہ کی براہ راست ملاقات کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں سورہ شورى میں اللہ پاک نے انبیاء کی اللہ سے جو ملاقات ہے، بات چیت ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کسی بشر کے لیے جائز نہیں کہ اللہ کی ذات اس سے کلام کرے، ماں سوائے تین صورتوں کے۔ ایک صورت یہ ہے
کہ اللہ پاک بشر کے اوپر یعنی اپنے انبیاء کے اوپر وحی نازل فرماتے ہیں. پہلی صورت الا وحیا. دوسری صورت فرمایا او من ورائے حجاب، پردے کے پیچھے سے بات، درمیان میں پردہ ہے، ایک طرف نبی ہے اور دوسری طرف اللہ کی ذات. نبی اور اللہ کی ذات آپس میں ہم کلام ہیں. تیسری صورت او یرسل رسولہ، یا پھر اللہ اپنی طرف سے رسول یعنی کہ فرشتے کو بھیج کر کے فیوحی بإذنہ ما یشاء، اللہ کی جو مرضی کے مطابق پیغام ہوتا ہے وہ اللہ کے بندے تک پہنچا دیا جاتا ہے. اب یہ تو ہوگی بات نبی کے ساتھ خاص، لیکن عام بندہ، ایک مومن بندہ، ظاہر بات ہے خواہش تو اپنی اپنی ہے، اور یہ اصول کی بات ہے، یہ قانون کی بات ہے کہ دنیا کے اندر کوئی آنکھ رب کی ذات کو دیکھ نہیں سکتی. بلکہ میں نے 2 دن پہلے شام کے درس کے اندر یہ بات کہی تھی. صحیح البخاری کے حوالے سے ماجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ بات کہے کہ معراج والی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کو براہ راست آمنے سامنے دیکھا ہے، تو وہ شخص اللہ کے نبی کے اوپر الزام لگاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. قرآن مجید میں ہے نا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اللہ کا نور اتنا زیادہ ہے کہ دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کے نور کو دیکھ ہی نہیں سکتی. فرمایا یہ سامنے پہاڑ ہے، میں اس کے اوپر اپنی نور کی ہلکی سی کرن، ہلکی سی جھلک، فرمایا کہ اس پہاڑ کے اوپر میں ڈالنے لگا ہوں، اگر تو نے اس پہاڑ کو دیکھ لیا تو مجھے بھی دیکھ لو گے. اب یہ مشروط دیدار الہی اللہ کی طرف سے یہ پیغام تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ ٹھیک ہے. جب اللہ پاک نے اپنے نور کی وہ تجلی پہاڑ کے اوپر ڈالی تو قرآن مجید اس بات کا شاہد ہے کہ پہاڑ اس قدر روشن ہو گیا کہ جناب موسیٰ کی آنکھیں وہ روشنی برداشت نہ کر سکیں. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جناب موسیٰ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. یہی تو قرآن کہتا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. دنیا کی کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن وہ اتنا باکمال رب ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، عرش پہ مستوی ہونے کے باوجود وہ زمین کی تہوں کے اندر چھپی ہوئی مخلوق کو بھی اپنے علم کے ساتھ وہ دیکھ رہا ہے. باکمال درجے کی وہ ذات ہے. اس لیے اللہ کے ساتھ ملاقات کیسے ممکن ہے؟ میری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی یقیناً خواہش ہوگی کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں، اللہ سے بات چیت کریں. تو اس کا آسان ترین حل امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. حدیث کی میری ذمہ داری ہے، حوالے کی میری ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ وہ حدیث کہ دنیا کی کوئی شخصیت اس کو چیلنج نہیں کر سکتی. صحیح مسلم کی روایت ہے اور روایت کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قال اللہ تعالی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی. اللہ خود فرماتے ہیں، جب اللہ خود فرمائے تو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. فرمایا کہ میں نے نماز کو تقسیم کر دیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی. میں انشاءاللہ عربی عبارت بھی ساتھ پڑھوں گا. معنی یقیناً اگر زیادہ نہ صحیح تو 50% آپ کے ذہن میں عربی عبارت کے ذریعے آپ کے ذہن میں معنی اتر جائے گا بھائی یہ حدیث کس مقصد پہ ہے، کیا بات کیا ہو رہی ہے. فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو تقسیم کر دیا اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصفین، آدھی آدھی. وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہی کچھ ہے کہ جو میرا بندہ سوال کر رہا ہے.
جو مانگ رہا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کو ضرور عطا کر کے رہوں گا۔ اب کیا بندہ مانگتا کیا ہے؟ اب دیکھیں اللہ اور بندے کے درمیان نماز 50-50 آدھی آدھی دو حصوں میں کیسے تقسیم ہوئی، اللہ خود فرماتے ہیں فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب بندہ یہ بات کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، یہ بندے نے کہہ دیا۔ جواب کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ زمین پہ، چٹائی پہ، فرش پہ، بازار میں، مارکیٹ میں، جہاں کہیں بھی مرضی بندہ جب یہ کلمات کہتا ہے تو قال اللہ تعالی، اللہ جواب کے اندر فرماتے ہیں حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ظاہر بات ہے اللہ کا کہنا ہے بندے کے بارے کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے، تو کتنی شان و عظمت والی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ آگے کیا فرماتے ہیں وَإِذَا قَالَ، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، اس جیسا مہربان بھی کوئی نہیں، یہ بندہ زمین پہ، فرش پہ اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، آسمانوں سے آواز آتی ہے قال اللہ تعالی اثنا علی عبدی، اللہ فرماتے ہیں میری بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ فرمایا وَإِذَا قَالَ، اور جب بندہ یہ بات کہتا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا اللہ مالک ہے، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، جب بندہ یہ کہتا ہے قال، اللہ پاک جواباً فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ زمین پہ بندہ اپنی زبان سے اللہ کی تعریفیں بیان کر رہا ہے، آسمانوں پہ اللہ اپنے بندے کی تعریفیں بیان کر رہا ہے، یہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان کا جو رابطہ ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ یہ بات کہتا ہے فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، بندہ یہ بات کہتا ہے اللہ خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، مددگار تو ہی ہے۔ تو جب بندہ یہ اقرار کرتا ہے تو قال، اللہ پاک فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، اللہ فرماتے ہیں یہ کلمہ جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے، پہلا حصہ میرے لیے، وہ کون سا ہے؟ ایاک نعبد، اللہ خاص تیری عبادت کرتے ہیں، عبادت تو اللہ کی ہے نا، یہ میرے لیے ہے، و ایاک نستعین، اور مدد کا طالب میرا بندہ ہے۔ جب اس نے میری عبادت کا اقرار کر لیا، اب اس کے بعد حق یہ بنتا ہے کہ میں اپنے بندے کی مدد کروں جس مدد کا میرا بندہ طالب ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب بندہ یہ بات کہتا ہے فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، اور ان لوگوں کی راہ مجھے مت دکھانا جن پر تیرا غضب نازل کیا گیا، ولا الضالین، اور گمراہوں کی راہ بھی مجھے نہ دکھانا۔ تو جب بندہ یہ اقرار کرتا ہے آسمانوں سے آواز آتی ہے قال، اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے خاص ہے، ولعبدی ما سأل، میرے بندے نے ان لفظوں کے ساتھ الحمد کی الف سے لے کر کے ولا الضالین کی نون تک میرے بندے نے ان لفظوں سے جو مانگا ہے، اللہ خود فرماتے ہیں وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، فرشتوں گواہ بن جاؤ میں اپنے بندے کے سارے سوالات کو قبول کر چکا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مطالبہ کیا، جو مانگا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ سورۃ الفاتحہ اصل میں بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے۔ جس نے یہ دعا نہیں مانگی سمجھ لیں اس نے دنیا کے بڑے سے بڑے خزانے سے منہ موڑ لیا، دنیا کے کیا آخرت کے خزانوں سے منہ موڑ لیا۔ اس کے اندر اللہ کی رضا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دیکھیں جامع دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام ولا الضالین، جب امام ولا الضالین کہے فقولوا آمین، تو تم آمین کہا کرو۔ کیوں؟ یہ دعا ہے۔ جس نے آمین کہہ کے یہ مور نہیں لگائی اللہ تو قبول کر، اللہ تو قبول کر، اللہ تو قبول کر، چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کا معنی بڑے جامع ہے کہ اللہ تو ہماری دعا کو قبول کر لے۔ فرمایا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ فرمایا
من وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. فائدہ اس کا کیا ہے کہ فرمایا کہ جب ولضالین امام کہتا ہے نا تو آسمانوں سے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں آمین کہنے کے لیے، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، اللہ کا وعدہ ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کی زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے. سبحان اللہ. بڑی فضیلت والی یہ صورت ہے سورۃ الفاتحہ. انشاءاللہ باقی باتیں اگلے درس میں. اللہ مجھے آپ کو اس کا مقام سمجھ کے صحیح معنوں میں اس صورت کو اپنا ورد اور وظیفہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سابقہ کئی دروس سے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت و اہمیت کا تسلسل کے ساتھ تذکرہ چل رہا ہے. اسی ضمن میں کل کے درس کے اندر صحیح مسلم کے حوالے سے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے اس مسئلے کی وضاحت کی تھی کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے والے کا تذکرہ اللہ پاک آسمانوں پہ کرتے ہیں. اور یہ بات بھی اسی ضمن میں بیان ہوئی تھی کہ سورۃ الفاتحہ کے اختتام پہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو آمین کا لفظ بولا جاتا ہے اتنا جامع ہے کہ فرمایا کہ ابھی آمین کہنے والا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے، آمین بندے کی ختم نہیں ہوتی، اللہ پاک انسان کی دعاؤں کو بھی پہلے قبول فرما لیتے ہیں اور انسان کی ساری زندگی کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. یہ ہے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت، اہمیت. اور پھر خوش قسمت وہ انسان ہے کہ جسے اللہ پاک 5 وقت کی حاضری مسجد کے اندر آنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. تو ظاہر بات ہے 5 وقت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا کو سن کے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، جو مسجد میں آتا ہے اس نے مسجد میں آ کے سنتے بھی ادا کرنی ہے، نوافل بھی پڑھنے ہیں، فرض نماز تو پڑھنی ہے. اب فرائض کو دیکھ لیں، دن اور رات میں 17 رکعتیں فرضی بنتی ہیں. اگر مؤکدہ سنتوں کو دیکھ لیں تو یہ 12 کی تعداد میں ہیں. اس کے علاوہ کئی نوافل ہیں. جب بندہ نماز کے اندر مسجد کے اندر آ کے ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھے گا تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک دن اور ایک رات 24 گھنٹوں میں اس مومن کو ایک بار نہیں بلکہ 20 بار اللہ کے ساتھ ملاقات کا شرف اسے نصیب ہو چکا ہے. یہ زمین پہ، چٹائی پہ، صف پہ، مصلی پہ کھڑا ہو کے اللہ کی تعریفیں کرتا ہے. اللہ آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے اس کی تعریفیں کرتا ہے. اور ہمارا ایمان اور ہمارا یقین ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے کلمات یہ حقیقت پہ مبنی ہے، ان کے اندر ذرہ برابر شک کی کوئی گنجائش نہیں. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، ہمارے آنکھوں کے دیکھے کے اوپر ہمیں اتنا یقین نہیں جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر ہمیں یقین ہے. یہ سورۃ الفاتحہ کی اہمیت جتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے، افسوس، صد افسوس، عوام الناس کو اس کے ثواب سے اس قدر محروم رکھ دیا گیا کہ ہم نے اس سورۃ الفاتحہ کو، وہ کہتے ہیں معرکۃ الارا، ہم نے اسلام اور کفر کا مسئلہ بنا دیا ہے.
حالانکہ حقیقت بات یہ ہے کہ جس طرح کی فضیلت احادیث کے اندر سورۃ الفاتحہ کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، تو ایک مومن کا جی چاہتا ہے یار نماز میں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، نماز کے علاوہ بھی میں اس کا ورد اور وظیفہ کرتا رہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے، اس کی شان اتنی زیادہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اتنی زیادہ بیان کی ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ، چونکہ ہم نے اختلافات کی طرف جانا نہیں ہے، ہم نے صرف سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کو سامنے رکھ کے اپنا ایک معمول بنانا ہے، اور معمول بھی خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق، آپ کے حکم کے مطابق کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا۔ بہت ہی آسان ترین مسئلہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کرام کی صفیں بنی ہوئی ہیں، صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب جاری قرات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی تو صحابہ کرام بھی اتنا زیادہ شوق تھا کہ دل میں خوب تھی کہ جو اللہ کے نبی پڑھے ہم بھی پیچھے پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں۔ یہ ایک دل کے اندر قرآن کے ساتھ لگاؤ تھا، شروع کا وقت تھا۔ تو صحابہ کرام نے جب پیچھے پڑھنا شروع کیا تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے اوپر قرات کرنا مشکل ہو گئی۔ ظاہر بات ہے امام آگے پڑھ رہا ہو، پیچھے مقتدی بھی پڑھیں تو آوازیں گونجتی ہیں، جب آواز گونجتی ہے تو امام جو ہے وہ قرات کرنے کے لیے وہ اس کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی مشکل کے ساتھ نماز مکمل کی۔ نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے سب سے پہلا سوال ہی یہ کیا، میرے صحابہ تم میرے پیچھے پڑھتے ہو؟ حل تقرؤون خلفی، کیا تم میرے پیچھے قرات کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی ہاں ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، جو آپ آگے پڑھتے ہیں مصلی کے اوپر کھڑے ہو کے امامت کے دوران ہم بھی پیچھے پیچھے آپ کے پیچھے دہراتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں صحابہ، سوائے سورۃ فاتحہ کے، سوائے سورۃ فاتحہ کے تم نے باقی قرات قرآن مجید کی جو قرات ہے وہ نہیں کرنی، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ کیوں؟ اس کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، صحیح البخاری سے مسلم میں فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورۃ الفاتحہ نماز میں نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہم نے اس کو اختلاف کا ایشو بنا دیا کہ اس ثواب سے عام عوام کو محروم رکھ دیا گیا، حالانکہ جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اس کو صحیح معنوں میں اگر کسی نے سمجھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، آپ کے شاگردوں نے سمجھا ہے۔ ہم اگر صحابہ کے فہم کے اوپر حدیث لیں گے، جس طرح صحابہ نے سمجھا ہم بھی اس طرح سمجھیں گے تو یہ مسئلے کا حل سامنے آ جائے گا۔ دیکھیں نا صحیح مسلم کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، حدیث میں آتا ہے، کل کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی اسی کا اول حصہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃً، جس نے بھی نماز پڑھی، لم یقرأ فیہا بأم القرآن، اور اس نماز میں اس نے ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، فہی خداج 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 ثلاثاً غیر تمام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، غیر و تمام، نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں صحیح حدیث، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو اگر ہم صحابہ کے فہم کے اوپر اس حدیث کو لیں گے تو ظاہر بات ہے ایک مسئلہ اور بھی اس حدیث سے نکلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا، معترض اعتراض کرتا ہے کہ بھئی یہ تو فردن جو نماز پڑھتا ہے اس کے لیے ہم بھی مانتے ہیں کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ لازم ہے، لیکن یہ الگ الگ پڑھی جانے والی نماز ہے جو فردن بندہ پڑھتا ہے، لیکن جماعت کے ساتھ اصول بدل جاتا ہے۔ میرے بھائیو اصول نہیں بدلتا، میں نے پہلے بھی حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر قرات مشکل ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا سورۃ الفاتحہ کے علاوہ باقی قرات تم نے غور سے سننی ہے، باقی قرات مکمل سننے، لیکن سورۃ الفاتحہ تم نے پڑھنی ہے۔ اور اسی کے ساتھ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی حدیث میں ہے، جب آپ سے سوال کیا گیا کہ فقیل علی ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا انا نکون وراء الامام، اے ابو ہریرہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر کیا کریں؟ فقال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، اس وقت بھی پڑھنا لازم ہے لیکن اونچی آواز سے نہیں، آہستہ آہستہ امام کے پیچھے تم نے پڑھ لینی ہے۔
تو میرے بھائیوں یہ انتہائی حساس مسئلہ ہے اور آسان بھی ہے. ہم نے اس کو بہت بڑا مشکل مسئلہ بنا دیا. فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان تو نہیں ہے. پوری حدیث کے ذخیرے میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی حدیث سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے کے اوپر اس کا حکم ہوگا، نہ پڑھنے کے حوالے سے کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہو یا کسی صحابی نے منع کر دیا ہو کہ بھائی پہلے جائز تھا سورۃ الفاتحہ پڑھنا، اب جائز نہیں ہے، آج کے بعد سورۃ الفاتحہ کی قرات امام کے پیچھے نہیں کی جائے گی. جب حدیث کوئی نہیں اس حوالے سے تو فضیلت بھی اتنی زیادہ ہے، تو اتنے زیادہ ثواب سے ہم اپنے آپ کو کیوں محروم رکھیں؟ صرف کیا ہے، ایک تعصب سمجھ لیں، ہٹ درمی سمجھ لیں، وگرنہ حدیث کو سامنے رکھ کے ایک انصاف کی بات ہے. اور میرا حق تھا میں آپ تک یہ میسج پہنچاؤں کہ اتنے بڑے ثواب سے ہم اگر اپنے آپ کو محروم رکھیں گے تو دن قیامت بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو اس نقصان سے بچنے کے لیے اس کی تلافی اسی طرح ہے کہ آج کے بعد ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر، وہ چاہے الگ اپنی نماز پڑھیں یا پھر امام کے پیچھے نماز پڑھیں، ہم نے سورۃ الفاتحہ کی قرات انشاءاللہ لازمی کرنی ہے، اس نظریے اور سوچ کے ساتھ کہ ہم دھرتی پہ اللہ کے نام کو، اس کے ذکر کو، یعنی سورۃ الفاتحہ کو تکرار کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے نام کا چرچا آسمانوں پہ فرشتوں کے سامنے کریں گے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے کل کے درس کے بعد کئی ایک ساتھیوں کے ذہن میں اس حوالے سے کچھ اشکال تھا کہ قرآن مجید میں واضح طور پہ اللہ پاک نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اور غور کے ساتھ قرآن کو سنو. تو سورۃ الفاتحہ بھی تو قرآن ہی ہے، اس لیے اس حکم کے مطابق جب امام سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہو تو پیچھے مقتدیوں کو صرف سننے کا حکم ہے، پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اس ضمن میں دو باتیں کرتا ہوں. سب سے پہلی بات، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں اور یہ امت کے امین ہیں. اگر کوئی اس امانت میں خیانت کرے گا تو یاد رکھیے اس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عالم سے کسی مسئلے کے حوالے سے دریافت کیا گیا، کوئی سوال کیا گیا، اسے علم بھی ہے، اس کے باوجود اسے چھپا دیتا ہے، تو قیامت کا دن ہوگا اللہ اس مولوی کو جس نے حق کو چھپایا علم ہونے کے باوجود دن قیامت جہنم کی بنی آگ کی لگام پہنا کے اللہ جہنم رسید کر دے. اب رہا مسئلہ کہ قرآن مجید کی آیت جس میں یہ حکم ہے سورۃ الاعراف کی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور کے ساتھ قرآن کو سنو. سورۃ الاعراف کی آخری آیات میں سے ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے تو غور کے ساتھ اس کو سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اب قرآن مجید کی یہ آیت سورۃ الاعراف، اس کا شان نزول مختلف مفسرین نے بیان کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام ہے جس میں کافروں کی اس حرکت کا ذکر کیا کہ جب صحابہ کرام کی جماعت کھڑی ہوتی تو یہ کفار آ کر کے شور ڈالا کرتے تھے، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ پاک نے کیا. وقال الذین کفروا، اور کافر لوگوں نے کہا، لا تسمعوا لہذا القرآن،
تم اس قرآن کو مت سنو، اور جب قرآن پڑھا جائے والغوا فیہ، تم شور شرابہ کیا کرو، آوازیں بلند کیا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم قرآن کی آواز کے اوپر تمہاری آواز غالب آ جائے۔ اس کے جواب میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو ایک اسلوب اور طریقہ سمجھایا کہ قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی کے ساتھ قرآن کو سنو۔ اب میں کل بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہم نے جو بھی مسئلہ لینا ہے، کسی مسئلے کا حل ہم نے اپنی طرف سے نہیں نکالنا، ہم نے صحابہ کے فہم کو لے کر کے چلنا ہے۔ ظاہر بات ہے جنہوں نے ڈائریکٹ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، وہ آج کے اس صدی کے علماء سے کئی گنا بہتر، کئی گنا نہیں بلکہ ہے ہی بہتر، جو انہوں نے ڈائریکٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا ہے۔ ان کا فہم اگر ہم لے کر کے چلیں گے، جس طرح انہوں نے سوچا سمجھا دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، تو اس طرح اگر ہم عمل کریں گے تو یقیناً ہماری فلاح اور ہماری کامیابی ہے۔ ظاہر بات ہے، صحیح المسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ڈائریکٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طالب علم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب ان سے پوچھا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیے، تو آپ نے یہ فتویٰ صادر فرمایا کہ اقرا بہا فی نفسک، اس وقت مقتدی کو چاہیے کہ امام کے پیچھے پیچھے اپنے جی ہی جی میں آہستہ آہستہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لے۔ وجہ کیا ہے کہ جس نے سورۃ الفاتحہ نماز میں نہیں پڑھی اس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہوتی، ایک روایت یہ ہے، دوسرے میں فرمایا اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، غیر تمام، مکمل نہیں ہے۔ تو اب یہ تمام تر روایات ہیں، دیکھیں نا، قرآن مجید کی آیت اور حدیث یہ دونوں ہمارے اوپر لازم ہے۔ اب ہمیں کوئی درمیان کا راستہ نکالنا چاہیے، یعنی قرآن کی آیت کے اوپر بھی ہمارا عمل ہو جائے اور حدیث کے اوپر بھی ہمارا عمل ہو جائے۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم دونوں کو ساتھ لے کر کے چلیں۔ قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے، لیکن نماز کا طریقہ قرآن مجید میں نہیں ہے، وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں حج کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر ہے، اسی طرح روزوں کا ذکر ہے، دیگر عبادات و معاملات کا ذکر ہے، لیکن اس کا پریکٹیکل طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کے شب و روز سے ہمیں ملے گا، جس طرح آپ نے کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ آیت تو آ چکی ہے، حکم آ چکا ہے، لیکن اس حکم میں سے اس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے کی ہوتی ہے کہ اس میں سے کسی امر کو خاص کرنا، کسی حکم کو خاص کرنا، یعنی کہ مجموعی طور پہ اگر ایک حکم نازل ہوا ہے تو اس میں سے کسی کو مستثنا کرنا، الگ کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس طرح کے کئی مسائل ثابت ہیں۔ میں مثال دے کر کے انشاءاللہ اپنا درس جو کلوز کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک چیزوں کو خاص کیا ہے قرآن مجید کی آیت آنے کے باوجود۔ آپ دیکھیں سورۃ البقرہ اور اس کے علاوہ کئی ایک صورتوں میں قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے چند ایک چیزوں کے حرمت کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ میں صرف سورۃ البقرہ کی آیت پڑھ کے انشاءاللہ اپنی جو دلیل ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ پاک نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ پاک نے تمہارے اوپر مردار کو حرام قرار دے دیا۔ اب یہ حکم عام ہے، اس حکم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مردار کو حلال قرار دیا ہے، ایک مچھلی ہے اور دوسرا ٹڈی ہے۔ وہ اہل عرب کے ہاں، عرب علاقوں میں پائی جاتی ہے، مچھلی تو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے۔ مچھلی کسی مکتبہ فکر کے نزدیک حرام نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال قرار دیا، اور سردیوں میں ہم بڑے شوق کے ساتھ ہم مچھلی خریدتے ہیں، لیتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ کسی نے ذبح تو نہیں کیا، تکبیر تو نہیں پڑھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے ہی مردار حرام ہے، قرآن کے نص قطعی کے ساتھ سارے ہی مردار حرام ہے، ماں سوائے دو مردار کے، یہ تخصیص ہو چکی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا خون تمہارے اوپر حرام ہے۔ اب ظاہر بات ہے خون یہ
اجمالی طور پہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے حکم دیا سرسری طور پہ کوئی بھی خون ہے تمہارے اوپر حرام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح 2 مردار تمہارے لیے حلال ہیں باقی سارے ہی حرام ہیں، اس طرح باقی سارے خون تمہارے اوپر حرام ہیں، 2 خون تمہارے لیے حلال ہیں، ایک کلیجی ہے اور دوسرا تلی ہے۔ دیکھیں نا، کلیجی اور تلی تقریباً ہر بندہ، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید کا حکم دیکھے تو کلیجی بھی ہمارے اوپر حرام ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ خون تمہارے اوپر حرام ہے، جیسے مردار ہیں ایسے خون بھی حرام ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو جو طریقہ کار اس آیت کو سمجھایا، فرمایا باقی سارے خون حرام ہے، کلیجی اور تلی یہ بھی جمع ہوا خون ہوتا ہے، فرمایا یہ تمہارے لیے حلال اور جائز ہے۔ کیوں؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس آیت کا مفہوم صحابہ کرام کو بیان کیا، اور صحابہ کرام کو یہ تمام تر مسائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سمجھائے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو تو فرمایا کہ تم اس وقت وضو کر لو، یہ اشارہ ہے وضو کی طرف۔ اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، مکمل آیت میں وضو کی طرف اشارہ ہے، لیکن حدیث نے اس کی تخصیص کی ہے کہ جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو، اگر تمہارا پہلے کا وضو ہے تو تمہارا وہ پہلے کا وضو تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی یہ اس حکم میں سے اس کو خاص کر دیا، اگر تمہارا وضو ہے، حدیث نے خاص کیا ہے، قرآن مجید میں کوئی دوسری آیت نہیں ہے، قرآن نے تو سرسری طور پہ فرما دیا جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے وضو کر لیا کرو۔ حدیث میں آیا اگر تمہارا پہلا وضو ہے تو وہ تمہاری طرف سے کفایت کر جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھنا ہے۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب بھی قرآن پڑھا جائے تم غور کے ساتھ اس قرآن کو سنو۔ یہ قرآن کے آداب میں شامل ہے۔ بندہ قرآن نہ سنے، ظاہر بات ہے، پاس قرآن پڑھا جائے قرآن نہ سنے، یا نماز میں قرآن پڑھا جائے قرآن نہ سنے، تو ظاہر بات ہے قرآن کی بے حرمتی ہے، بے ادبی ہے قرآن کی۔ اس لیے قرآن نے اجمالی طور پہ یہ حکم ارشاد فرما دیا۔ اب اس آیت کا شان نزول بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ مزید اس آیت کی وضاحت خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ جب میں قرآن پڑھ رہا ہوں نماز میں تو میرے پیچھے تم نے باقی سارا قرآن سننا ہے خاموشی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ، لیکن سورۃ فاتحہ اللہ کے نبی نے خاص کر دی کہ سورۃ فاتحہ تم نے پیچھے پڑھنی ہے۔ کیوں؟ اس کے نہ پڑھنے کی وجہ سے بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ جس طرح مردار حرام ہے لیکن 2 مردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیے، حلال قرار دیے۔ خون حرام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 خون جائز اور حلال قرار دے دیے۔ وضو جب بھی تم نماز پڑھو وضو کر لو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے کا وضو ہے تو کافی ہو جائے گا۔ بعین ہی اسی طرح جب بھی قرآن پڑھا جائے غور کے ساتھ سنو، لیکن سورۃ فاتحہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر دیا کہ جب تم میرے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھو گے باقی قرآن سنو گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی روایت آپ کے سامنے رکھی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرات مشکل ہوگی، بمشکل سلام پھیرا تو پیچھے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کے پوچھا کہ میرے پیچھے تم پڑھتے ہو، قرات کرتے ہو؟ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، جو آپ آگے پڑھتے ہیں ہم پیچھے پڑھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بھی پابندی لگا دی کہ صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اس کے علاوہ باقی پورا قرآن جتنا بھی پڑھا جائے تم نے غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، پورے انہماک استغراق کے ساتھ اس قرآن کو سننا ہے۔ اب قرآن کی آیت کے اوپر بھی عمل ہو گیا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی عمل ہو گیا، اور جس طرح صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات کی جو تفسیر یا تشریح، جو فہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا، جس طریقے سے آپ نے صحابہ کو سمجھایا اسی طریقے سے اگر ہم سمجھیں گے تو یہ مسئلہ جو اختلافی نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب ہم متشدد ذہن رکھیں گے، متعصب ذہن رکھیں گے اور یہ کہیں گے کہ جس نے سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھی اس کے منہ میں آگ، اگر اس طرح کے فتوے صادر ہوں گے تو یقیناً یہ عام سادہ سی جو عوام ہے اس کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اتنی جامع یار دعا،
اتنی عظیم دعا اور اتنے جامع کلمات کہ جب بندہ فرش پہ پڑھے، زمین پہ پڑھے، اللہ اس کی تعریفیں آسمانوں پہ کرے، تو بندے کو اگر اس ثواب سے محروم رکھ دیا گیا تو کیا خیال ہے دن قیامت ایسے مولویوں کو آگ کی بنی لگام نہیں پہنائی جائے گی؟ ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس لیے علماء امت کے امین ہیں، انہیں چاہیے کہ جو دین والی امانت ہے وہ من و ہن دوسروں تک پہنچا دینا چاہیے. اسی کے اندر ہماری نجات ہے، اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے. اور آخری بات، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھائیں گے نا تو یقیناً یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تو ہر جو آیت ہوتی نا اس کے بعد وقفہ کیا کرتے، ہر آیت الگ الگ پڑھا کرتے. تو جب ہم ہر آیت الگ الگ پڑھیں گے تو قرآن کی آیت کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا، حدیث کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا. جیسا کہ امام پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، اب یہاں پہ وقفہ کیا، یہ گیپ دیا، تو جب گیپ ہو گیا ظاہر بات ہے امام بھی خاموش ہو گیا، پیچھے مقتدی پڑھ لیتا ہے الحمدللہ رب العالمین. کتنا آسان سا طریقہ ہے، یعنی قرآن کی قرات بھی سن لی اور مقتدی نے اپنی سورۃ الفاتحہ بھی پڑھ لی. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ جب قرات کر لیتے تو قرات کے بعد سکتہ کیا کرتے، تھوڑی دیر خاموش رہا کرتے. وہ خاموشی بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اس لیے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، آپ کے عمل کو لے کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ یہ تمام تر مسائل کا حل ہمارے سامنے آ جائے گا. جیسا کہ قرآن مجید نے حکم دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے امیر ہیں، امین ہیں، علماء ہیں، جو صاحب علم ہیں، ان کی بھی بات کو مانو، لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے تابع ہو، اس کے مطابق ہو. فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر رسا کشی والا معاملہ ہو تو تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے کسی بات کے اوپر، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، قرآن کی طرف لوٹ آؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف لوٹ آؤ، تو تمہارے مسئلے کا حل تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا. یہ کیا ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ پڑھ لیا، پیچھے مقتدیوں کو کہاں پہ وقت ملے گا؟ اس لیے نبی علیہ السلام انداز کا، آپ کا انداز اپنانا چاہیے کہ ہر آیت کے بعد کوشش کر کے اتنا وقت دے دیں کہ پیچھے پڑھنے والا جلدی جلدی پڑھ سکے. اللہ پاک مجھے آپ کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.